قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کا کلچر ہی جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے اور وہاں پہ جیسس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے. ایون اگر کوئی جنوبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں. لیکن انہوں نے آفیشلی اسے جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کنسیپٹ ان کے اندر آئے. ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہے، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے. کہ ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ کے اوپر ہیں اور پوری دنیا کے پاس اسلام کے حوالے سے ٹرو پکچر لوگوں کی جا رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر آیات، احادیث پورے ریفرنسز کے ساتھ عربی میں بھی انگلش ترجمے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی جو ایک پکچر ملائن کرنے والی پیش کی گئی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے، اس کو کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں قطر نے جو کچھ کیا ہے یہ کچھ عرصے کے اندر ہماری درجنوں بلکہ سینکڑوں سال کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور انہوں نے چند دنوں کے اندر اسلام کی پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اس ماڈرن دور کے اندر ایک ذریعہ ہے نا، جس طرح یوٹیوب ایک ذریعہ ہے. کہاں چند لوگ یہاں بیٹھ کے یہاں تو 200-300 لوگ آ کے سنتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام پلس بچوں کی قرات، پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسٹرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں. جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کے ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. بل اس میں چند ایک چیزوں پہ مجھے ریزرویشن ہے. ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں ایک اسرائیلی کوئی صحافی تھا، تو وہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا اور وہ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے. اب مجھے بتائیں، ایک طرف آپ اسلام کی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ وہ جو صحافی آیا ہوا تھا، کیا اس صحافی نے اسرائیل میں لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے؟ یا کوئی اسرائیلی فوجی آ گیا تھا جس نے کوئی مسلمان مارے ہوئے تھے؟ یہ میری باتیں بعض لوگوں کو بری لگیں گی، لیکن یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، علم کی دنیا ہے. اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ ایک اسرائیلی صحافی آپ سے پوچھ رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں، تو آپ اسے بتائیں کہ دیکھو یہاں کتنی ڈائیورسٹی ہے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ویلکم کہہ رہے ہیں. اور ایک طرف تمہارے ملک کے حکمران ہیں جنہوں نے جن عربیوں سے وہ زمینیں ہتھیائیں، آج اس زمین کے مالک بن کے انہی پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں وہ حق نہیں دے رہے جو UN کی قراردادوں کے تحت ان کا بنتا ہے. تو آپ یہ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. اس طرح کا بائی کاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ پروڈکٹس کا بائی کاٹ کر دیتے ہیں. اور یار ان پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی اکانومی وابستہ ہے. کس کس چیز کا بائی کاٹ کریں گے؟ آپ ہر چیز ہی ہم لوگوں کی استعمال کر رہے ہیں. آج تک کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا اسمارٹ فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے، یا آئی فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے. سب سے بڑا دشمن تو امریکہ ہے نا. یہی ادھر پہ یہاں پہ ہم کوئی غلام ہے؟ ہاں ہے یا نہیں، الگ بات ہے. کہانی تو آپ کو کروائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے. سب سے زیادہ امریکہ کا بجٹ جو لگ رہا ہے نا پاکستان میں، وہ KP میں لگ رہا ہے. اور سب سے زیادہ گالیاں بھی KP کے لوگ امریکہ کو نکال رہے ہیں US ایڈ کے تحت. ٹھیک ہے، لے کے کھاتے بھی ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں. خیر یہ ان کی پولیٹیکل اپنی گینز ہوتی ہیں. سب سے جو شرمناک ہمارے لیے ایونٹ ہے نا، وہ جاپنیز کا گراؤنڈ کی صفائی کرنا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی چیزیں وہیں پہ پھینک کے کوڑا کرکٹ جو انہوں نے سمیٹا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم نے کسی سے ریوارڈ لینا ہے، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور واقعی یعنی دنیا میں سب سے سویلائز لوگ اس حوالے سے وہ ہیں. اسلام کو جو مطلوب ایک انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو آپ جاپان میں چلے جائیں اور دیکھ لیں. اسی وجہ سے ان کی سادگی اور لوگوں کو خوش رکھنے کی عادتیں، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو 100 ایئرس کی ایج کراس کرتے ہیں نا، ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ویسے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے نا، وہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کراس کرتے ہیں. پولیس کی انوالومنٹ 0 ہو چکی ہوئی ہے. 5 سال کا بچہ بھی یا بچی ہے وہ اکیلے اسکول جاتا ہے، اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. اور یہاں اسلامی جمہوریہ سو کالڈ پاکستان، اسلام کا قلعہ، اس کے اندر کیا حالت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بچے کی اور کوئی نہیں ہے، اکیلے تو چھوڑ دیں. جنت پھر بھی تسی جانا ہے، یہ پتہ چل جائے گا، مرو گے تو سارا کچھ کھل جائے گا کہ کنہیں جنت جانا ہے کنہیں جہنم میں جانا ہے. ہماری حدیث بس پوسٹر میں لگی رہے گی، وہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہی رہے گی کہ صفائی نصف ایمان ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کی ساری عبادات معاملات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. انہوں نے واقعی صفائی کی ہے اور لوگوں کو ایک میسج دیا، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ باتیں تم کرتے تھے، تم گفتار کے غازی ہو اور کردار کے غازی ایسے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین.
الحمدللہ آج 27 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 70 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویک کا بلکہ اس مہینے کا سب سے بڑا کرنٹ ایشو ایک انٹرنیشنل ایونٹ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز بھی ہے یہ۔ مجھے پرسنلی فٹ بال کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی فٹ بال کا ایک میچ بھی پورا نہیں دیکھا ہوگا، چند کوئی کلپس دیکھ لیے تو دیکھ لیے۔ لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ قطر نے جس طریقے سے اس سرمنی کو اسٹیبلش کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر، انٹروڈکشن اور جو پریزنٹیشن سکلز ہیں ان کی، اس کے حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں قطر کی جو گورنمنٹ ہے اور جتنے بھی لوگ اس انتظامیہ میں شامل ہیں۔ اس میں قطر کی جو پالیسیز ہیں ادر دین اس ایونٹ کے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کچھ چیزوں میں ریزرویشن ہے، لیکن اوورآل یہاں پہ جو انہوں نے کنڈکٹ اپنا شو کیا ہے وہ باقی پوری مسلم دنیا کے لیے، اور خصوصاً ہم جیسے لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیں ان کے منہ کے اوپر تماچا ہی میں کہوں گا۔ یہاں پہ بھی کئی ایک ورلڈ ایونٹس ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا کلچر ہی، جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو اور وہاں پہ جیزس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے، کوئی انہوں نے اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ کوئی روٹین سے ہٹ کے چیزیں کی ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے، اور وہ بھی لوگوں کی آسانی کی خاطر۔ ادروائز شراب اعلانیہ پینے کے اوپر پہلے بھی پابندی تھی، کوئی نئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو عوام الناس تک اس حوالے سے پہنچا دیا ہے اور کلیریفیکیشن بھی اپنی دی ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو اسپیشلی آپ کو ٹارگٹ کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے بے حیائی کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے وہ بالکل وہ پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو ریلیکس کیا ہے کئی معاملات کے اندر۔ آپ دیکھیں اگر، یعنی مساجد کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ شرعی اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں اسے برا سمجھتی ہے پبلک، جاہلیت کی وجہ سے۔ اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایون اگر کوئی جنبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آفیشلی اسے، جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کانسیپٹ ان کے اندر آئے۔ ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے انہوں نے اچیومنٹ کی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یعنی اسپیسیفکلی جن ٹاپکس کو ہاتھ ڈالا ہے اس موقع کے اوپر، کامن ٹرمز کے اعتبار سے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجنز، جو خدا کا تصور ہے تمام مذاہب کے اندر، اس کے اوپر اسپیسیفکلی انہوں نے ایمفسائز کیا ہے، اور اسلام خدا کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ کے اوپر ہیں اور پوری دنیا کے پاس اسلام کے حوالے سے ٹرو پکچر لوگوں کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر آیات، احادیث، پورے ریفرنسز کے ساتھ
عربی میں بھی انگلش ترجمے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی جو ایک پکچر ملائن کرنے والی پیش کی گئی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے، اس کو کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں قطر نے جو کچھ کیا ہے یہ کچھ عرصے کے اندر، ہماری درجنوں بلکہ سینکڑوں سال کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور انہوں نے چند دنوں کے اندر اسلام کی پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اس ماڈرن دور کے اندر ایک ذریعہ ہے نا، جس طرح ایک یوٹیوب ایک ذریعہ ہے. کہاں چند لوگ یہاں بیٹھ کے، یہاں تو 200-300 لوگ آ کے سنتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور جب اتنا میگا ایونٹ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو فٹ بال کا، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوں، اور دنیا کے ہر کونے میں کھیلے جانے والا وہ ایک ایسی گیم ہے، لوگ انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں. ظاہر سستی بھی ہے، ایک ہی فٹ بال لینا ہے. کرکٹ تو ذرا مہنگی گیم ہے، اور باقی گیمز یہ تو بہت سستی گیم ہے. اور بچپن میں آلموسٹ سب لوگوں نے فٹ بال کھیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی، اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام، پلس بچوں کی قرات، پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں، ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، بڑی مشہور آیت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا اپنے لیکچرز میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، اور نہ اس سے بہتر کوئی قرآن کی آیت مبارکہ تھی اس حوالے سے کہ کوٹ کی جاتی اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے اوپر. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے. بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا. ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی. رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے. پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں، اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے یار یہ انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے. تو
یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے, کسی کو بدصورت بنایا ہے, کسی کو گورا بنایا ہے, کسی کو کالا بنایا ہے. اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے, اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی سرخ کو سیاہ پر, کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور یہ بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے اسی کے ساتھ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہے. یہ متقی سے مراد داڑھی پگڑی اور گیٹ اپ نہیں ہے, جو واقعی خدا سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ یہاں تو اکثریت لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے دنیاوی منفعت کے لیے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. کون اچھی کام کرتا ہے, اچھی ڈیڈز کس کے اندر ہیں. کیونکہ شکل اللہ نے کیوں دیکھنی ہے, شکل تو خود اس نے بنائی ہے. کسی کی شکل کے اوپر اسے تانا بھی نہیں دیا جا سکتا, کسی کے رنگ کے اوپر اسے تانا نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں آج ہمیں حضرت بلال حبشی سے محبت ہے تو کیا ان کی شکل دیکھ کے محبت ہے؟ وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں تو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ان کی شکل پسند نہ آئے. جو یہاں پہ کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ جی ناک باریک ہونا چاہیے, ہونٹ پتلے ہونے چاہیے, تو حبشی جو ہے اس کے تو ہونٹ بھی موٹے ہوں گے, ناک بھی موٹا ہوگا, رنگ بھی کالا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ ان کی شکل و صورت کوئی ایسی تھی کہ جو ایک آئیڈیل شکل و صورت, ہم ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اکرام کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, لیکن ہم ان کے کردار کی وجہ سے, ان کی جو کمٹمنٹ تھی اللہ کے لیے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں متقی ہو, ڈرنے والا ہو. کس سے؟ اللہ سے. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اعمال کون کون سے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں, حج میں نے کیا ہوا ہے, لمبی سی داڑھی رکھ لی ہے, ایک تھان کی پگڑی باندھ لی ہے, اور اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا, اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو پہلے میں اگر 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 نفل تہجد کے پڑھ دیا کروں گا اور یہ گناہ معاف کر. نہ, اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن, نماز, روزہ, حج, زکات, ایک ایک نیکی رسول اللہ نے گنوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو دھمکی دی, تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ آج تو ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہی ہے کرنسی آج کی, تو اس کی نیکیاں لے جاؤ. ایک ایک کر کے لوگ وہ دنیا میں کیے ہوئے جو ظلم تھے ان کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے جائیں گے, اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے حساب و کتاب والا معاملہ اللہ کے حضور ہونے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہے, چلو اب اس طرح کرتے ہیں تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں اور وہ جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کی نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی, صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. بخاری میں حدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا ہی میں پورا کر لے, آخرت کی کرنسی درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی. اب مجھے بتائیں آخرت میں اگر انسان کوئی نامہ اعمال لے کے گیا اور وہ ان وجوہات کی بنا پر خالی ہو گیا تو اس سے بڑی شرمندگی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو اس نے لبادہ نیکی کا اوڑھا ہوا تھا.
اور دنیا کا کوئی مال وہاں لے بھی جائے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اگر پوری زمین سونے کی کسی کے پاس ہو تو وہ فدیے کے طور پر دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے. لیکن یہ بفرض محال ہے, ایسا ہوگا نہیں. وہاں تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. صرف انبیاء کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں لباس پہنایا جائے گا, ادروائز باقی سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے, اسے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. خیر اس کے اوپر تو اب گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, یہ تو ٹاپک ہی ایک ایسا ہے. بہرحال جسے خدا کی شناخت ہے, خدا کا خوف ہے, اللہ کا تقوی ہے جس کے اندر, وہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات ہیں قرآن میں, اگر آپ کو شوق ہو. سورہ النساء کی پہلی آیت, وہ بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے. چلے میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس رب سے ڈر جاؤ, اس کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا, اور یہ مرد و عورت کا جب جوڑا پھر اس سے کثیر تعداد میں پھیلا دیے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ, اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام, کہ جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم ریکویسٹ کرتے ہو. یعنی جب مسئلہ بالکل پھنس جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں, یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. یہ آخری بات ہوتی ہے جب کوئی آرگومنٹ باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ بات ہے جس رب کا واسطہ دیتے ہو نا جب تمہارے مسئلے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے ڈرو بھی. یعنی لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر رحم کرو, تم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو یا نہیں؟ والارحام, اور رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا. یہ حقوق العباد والا معاملہ آ گیا. یعنی جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں ان میں کوئی قطع تعلقی والا معاملہ, کسی کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ نہ ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, تمہارے اوپر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت انہوں نے پڑھی, اور یہ سورۃ النساء تو چلے میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا دی. الحمدللہ یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے ایونٹ کو وہاں مینیج کیا اور آیات اور احادیث کو ڈسپلے کر کے ٹرو پکچر اسلام کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے, ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. بال اس میں چند ایک چیزوں پہ مجھے ریزرویشن ہے. ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں ایک اسرائیلی کوئی صحافی تھا, تو وہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا اور وہ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے. اب مجھے بتائیں, ایک طرف آپ اسلام کی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ وہ جو صحافی آیا ہوا تھا, کیا اس صحافی نے اسرائیل میں لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے؟ یا کوئی اسرائیلی فوجی آ گیا تھا جس نے کوئی مسلمان مارے ہوئے تھے؟ یہ میری باتیں بعض لوگوں کو بری لگیں گی, لیکن یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے, علم کی دنیا ہے. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, آپ وہاں لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گفتگو کر کے اس میں اپنی ان پٹ اس حوالے سے دے سکتے ہیں, اسرائیل کو کنڈیم کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتائیں. اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ ایک اسرائیلی صحافی آپ سے پوچھ رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں, تو آپ اسے بتائیں کہ دیکھو یہاں کتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ویلکم کہہ رہے ہیں. اور ایک طرف تمہارے ملک کے حکمران ہیں جنہوں نے جن عربیوں سے وہ زمینیں ہتھیائیں, آج اس زمین کے مالک بن کے انہی پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں وہ حق نہیں دے رہے جو یو این او کی قراردادوں کے تحت ان کا بنتا ہے. تو آپ یہ اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں. اس طرح کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اور یار
ان پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی اکانومی وابستہ ہے. کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ ہر چیز ہی ان لوگوں کی استعمال کر رہے ہیں. آج تک کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا اسمارٹ فون پھینک دیا ہو کہ جی یہ امریکہ سے بن گیا ہے, یا آئی فون پھینک دیا ہو کہ جی امریکہ سے بن گیا ہے. سب سے بڑا دشمن تو امریکہ ہے نا. یہی ادھر پہ یہاں پہ ہم کوئی غلام ہے؟ ہاں ہے یا نہیں, یہ علیحدہ بات ہے. کہانی تو آپ کو کروائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے. سب سے زیادہ امریکہ کا بجٹ جو لگ رہا ہے نا پاکستان میں, وہ کے پی میں لگ رہا ہے, اور سب سے زیادہ گالیاں بھی کے پی کے لوگ امریکہ کو نکال رہے ہیں یو ایس ایڈ کے تحت. ٹھیک ہے, لے کے کھاتے بھی ہیں, گالیاں بھی نکالتے ہیں. خیر یہ ان کی پولیٹیکل اپنی گیمز ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے رہنے کے لیے اختلاف رائے اپنا رکھنا ہے, اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہے, لیکن اعلانیہ جنگ تو نہیں کسی کے ساتھ ڈکلیئر کر دینی. خیر اب تو خان صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ماننے والے بھی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کریں گے. خیر یہ جو اسرائیلی صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں تو اسے کنڈیم کروں گا. بالکل یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اچھی پکچر نہیں گئی ہے آپ کی, یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ آپ کو یہاں پہ نعروں میں چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور سب سے جو شرمناک ہمارے لیے ایونٹ ہے نا, وہ جاپنیز کا گراؤنڈ کی صفائی کرنا ہے, جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی چیزیں وہیں پہ پھینک کے کوڑا کرکٹ جو انہوں نے سمیٹا وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم نے کسی سے ریوارڈ لینا ہے, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور واقعی یعنی دنیا میں سب سے سویلائز لوگ اس حوالے سے وہ ہیں. یعنی اگر آپ کہنا کہ اسلام کو جو مطلوب ایک انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, تو آپ جاپان میں چلے جائیں اور دیکھ لیں. اسی وجہ سے ان کی سادگی اور لوگوں کو خوش رکھنے کی عادتیں, اگر آپ پرسنٹیج نکالیں, دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو 100 ایئرس کی ایج کراس کرتے ہیں نا, ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, ویسے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے, لیکن امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے نا, وہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کراس کرتے ہیں. پولیس کی انوالومنٹ 0 ہو چکی ہوئی ہے. 5 سال کا بچہ بھی یا بچی ہے, وہ اکیلے اسکول جاتا ہے, اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. اور یہاں اسلامی جمہوریہ سو کالڈ پاکستان اسلام کا قلعہ, اس کے اندر کیا حالت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بچے سکیور کوئی نہیں ہے. اکیلے تو چھوڑ دیں, جنت پھر بھی تسی جانا ہے. یہ پتہ چل جائے گا, یہ مرو گے تو سارا کچھ کھل جائے گا کہ کنہیں جنت جانا ہے تو کنہیں جہنم ہی جانا ہے. تو ان جاپنیز نے پوری دنیا کو میسج دیا. ہماری حدیث بس پوسٹر میں ہی لگی رہ گئی, وہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہی رہ گئی کہ صفائی نصف ایمان ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کی ساری عبادات معاملات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر ہفتے میں 1 دن غسل کرنا ضروری ہے, جس میں وہ اپنے جسم کا میل صاف کرے. تو یہ مسلم شریف میں ہی صفائی کی باتیں رہ گئیں. قرآن میں ہی وضو اور غسل کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ قرآن میں ہی لکھے رہ گئے. انہوں نے واقعی صفائی کی ہے اور لوگوں کو ایک میسج دیا, خصوصاً مسلمانوں کو, کہ باتیں تم کرتے تھے, تم گفتار کے غازی ہو اور کردار کے غازی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے وہاں سے ہٹا دو. یہ دیکھیں, یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ اور نیکی ہے, اس کا اجر ملے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص ایسا دیکھا کہ جسے صرف اس وجہ سے اللہ نے جنت میں بھیجا کہ اس نے راستے میں ایک درخت کی شاخ ٹوٹی پڑی ہوئی تھی جو لوگوں کے چلنے پھرنے میں ہرڈل تھی, اس نے وہ درخت کا ٹکڑا راستے سے ہٹا دیا. صرف ایک اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے
جنت میں داخل کر دیا. بس ہم سبحان اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں. موٹر وے کے اوپر آپ دیکھیں کیا حرکت. میں حیران ہوتا ہوں, بالکل سیوک سینس ہے ہی نہیں اس نیشن کے اندر. اپنی حالت یہ ہے کہ نیسلے کی بوتل پی رہے ہیں, اور یار وہ بوتل کتنی وزنی ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی کوئی تمہاری پنکچر ہو جائے گی, اور وہ موٹر وے پہ یوں پھینک دیتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں یہ لوگ نہیں پھینکتے. یہی لوگ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے اور آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہی سگریٹ لگائیں گے, اور ڈبی اگر خالی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے, وہیں پہ پھینک دیں گے, کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ ان لوگوں کا سینس ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ اور نیکی اتنی بڑی ہے کہ میں نے جنت میں بندہ دیکھا ہے صرف اس وجہ سے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی, اس نے ایک دفعہ ایک موزے میں پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے, موزہ ظاہر ہے وہ چمڑے کا, پانی پلایا تھا. اس کی وجہ سے وہ جنت میں ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, کیا جانوروں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ, جاندار مسلمان نہیں, ہر ذی روح کے ساتھ, ہر جاندار کے ساتھ, خواہ وہ کوئی انسان ہے جانور ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے حضور اجر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ اس خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تعارف ہے جو کتابوں میں آئی ہیں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کھیتیاں اگاتے ہیں, درخت اگاتے ہیں, اور اس سے عام لوگ اور جانور اور پرندے کھاتے ہیں, اللہ کے حضور ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے. یہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر تھی چیزیں ہیں جو آج ہمیں اخلاقی قوانین گورا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ درخت لگانے ہیں اور بڑی فائدہ مند چیز ہے. یار ہمارے لیے تو ویسے ہی موٹیویشن ہے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے, دنیا میں نہ بھی ملے. تو مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی نیک, وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا کہ تم نے اس بلی کو آزاد کیوں نہ کیا کہ یہ کھا پی سکتی. ویسے آپ بلیاں پال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کی خوراک کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ جانداروں کے معاملے میں اتنا زیادہ سختی فرمانے والا ہے, تو انسانیت کی قدر تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. باقی ہم تو اس موقع کو غنیمت جان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں یہ فٹ بال کے بہانے سے ہی لوگوں کو اسلام کی ٹرو پکچر تو نظر آئے. اینڈ پہ میں بالکل سلوٹ کروں گا قطر کی گورنمنٹ کو بھی کہ جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا. باقی پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ان سے لرن کریں کہ بجائے صرف نعرے لگانے کے اسلام کے نام کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے, ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.